والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. صبح کا وقت ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، الگ الگ اوقات میں الگ الگ ماحول بنتا ہے انسانوں کی مشغولی اور ان مشغول انسانوں سے بڑی ہوئی دنیا میں صبح کا ماحول الگ ہوتا ہے، دوپہر کا ماحول الگ ہوتا ہے، شام کا ماحول الگ ہوتا ہے، رات کا ماحول الگ ہوتا ہے. مجھے یہ خیال ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ جن کو انسان کہا جاتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، رات کو اپنی مجبوری چھوڑ کر اپنے گھر میں اپنی آرام گاہ میں بدن کی ضرورت کا پورا آرام لے کر فریش انسان نئے اٹھنے والے سورج کی کرنوں کے ساتھ نئے دن کی مشغولی میں مصروف ہو جاتا ہے. نیا دن نئی مشغولی، بڑا انسان چھوٹا انسان، ہر ایک اپنے اپنے میدان. کھلاتا پلاتا اللہ تعالیٰ دنیا کی 18 سے 20 ہزار قسمیں مخلوقات. افراد تو کتنے ہوں گے کوئی کمپیوٹر گن نہیں سکتے. زمین پر کتنی اللہ کی مخلوق، سمندروں میں اللہ کی کتنی مخلوق، فضا اور خلا میں اللہ کی کتنی مخلوق، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق. اور ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کرنے والا صرف ایک، وہی عبادت کے لائق، وہی ہمیشہ سے اور وہی ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلا ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا. سوچنے کی کہ انسانوں کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوق جتنی ہو، ساری مخلوق کا باقاعدہ مستقل طور پر کوئی کاروبار نہیں. ان کے لیے بینک کا نظام نہیں، ان کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے پاس جیسا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، جیسا نظام بنا ہوا ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، وہ دنیا کی ساری مخلوقات میں سے انسان کے علاوہ کسی کے پاس وہ نظام نہیں. کسی کی دکان نہیں، کسی کا کھیت نہیں. اور ساری مخلوق صبح رات بھر اپنے مکان میں اپنے آرام گاہ میں آرام کر کے اللہ نے بدن دیا ہے، جان دی ہے. اس جان کے تقاضے جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ سانس لے رہے، تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں چلے. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، یہ بڑے بڑے یعنی جنگلوں کے جانور، یہ بڑے بڑے پالتو جانور، سارے کے سارے جانور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. شام تک میں ان کی ساری ضرورت بدل کی پوری ہو جاتی ہے اور پوری کر کے واپس آتا ہے. ایک انسان ہی ایسا ہے کہ اس کو باقاعدہ بزنس چاہیے، اس کو باقاعدہ جاب چاہیے، اس کو باقاعدہ بینک چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، اس کو ایک سسٹم چاہیے. سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات پیدا کر ڈالی اور سب کی ضرورت اللہ تعالیٰ اس بنائی ہوئی دنیا میں پوری کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن انسان کو کچھ اختیارات دیے کہ دوسری مخلوقات کو چھوڑ کر تجھے کچھ ہاتھ پیر اور کچھ سسٹم بھی بنانا پڑے. لیکن اور مخلوقات کا بھی پیٹ میں بھرتا ہوں اور ان کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں. یاد رکھ لے، تیری ضرورتیں بھی میں پوری کروں اور تیرا پیٹ بھی میں بھر رہا ہوں. لیکن تجھے میں نے اوروں کے مقابلے میں عقل، ہنر، علم، آرٹ، کلا، قابلیت کچھ زیادہ دی ہے، تو کچھ اس میں
تیری کوشش کو تھوڑا بہت جو ہے نا موہرا بنا دے، اس کو کوئی وسیلہ بنا دے، تاکہ میں تجھے آزماؤں کہ اس کے بعد تم اپنے آپ کو اپنا رزاق مانتا ہے، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا مانتا ہے، یا پھر مجھے مانتا ہے۔ جب تیرا کوئی حصہ لگ جائے گا تو وہاں تو آزمائے گا۔ تو اس نظام کے تحت دنیا کا ہر انسان چھوٹی بڑی مزدوری کے لیے چلا ہے، لگا ہارا وہ درختوں کو کاٹ کر کے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، فشر میں مچھلی پکڑنے والے مچھیارے جو ہے وہ سمندروں اور تالابوں پر جا کر کے جو ہے وہ اپنے مچھلی کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوہے والا آدمی صبح سے اٹھ کر کے اپنا پوری عقل، پوری توانائی، پورا وقت، پوری قربانی، پورا دھیان، پوری توجہ، پوری سمجھ، اب تک کا پورا نالج وہ پورا لوہے میں لگا ہے۔ سونے والا سونے میں لگا ہے، کپڑے والا کپڑے میں لگا ہے۔ آپ یہ سوچ لو کہ انسانوں کے ان بہت سارے طبقات میں سے میری اور آپ کی مجبوری کیا؟ کسی کے بعد وہ مجبوری نہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو۔ صبح اٹھنے کے ساتھ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حدیث، تفسیر، مٹی والا پورا دین، پوری صلاحیت، اپنا اتنا اچھا خوبصورت بدن وہ مٹی کے ساتھ لگاتا ہے، کیسا لگاتا ہے؟ روٹی والا روٹی کے ساتھ لگاتا ہے، لوہے والا لوہے کے ساتھ لگاتا ہے، چمڑے والا چمڑے کے ساتھ لگاتا ہے، جس کا جو بزنس ہے۔ میرا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میرا آپ کا بزنس ہے یہ اس سبے کو الٹنا، اس سبے کو الٹنا، یہ الٹا گیا تو بھی اللہ کا کلام، اس طرف سے الٹا گیا تو بھی اللہ کا کلام، ایک حرف پڑا، ایک حرف پڑا۔ تو یہی نہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنے سارے مخلوقات کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی اپنی مشغولیوں میں مشغولیت کو وسیلہ بنانے کے پردے میں، تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ سوال یہ ہے بابرکت مشغولی کس کی؟ بابرکت مشغولی میری اور آپ کی، جتنی قدر کی جائے اتنی کم۔ صبح اٹھ کر کے دوسری انسانیت کس کے ساتھ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجیے کہ 10 گڑبان ہیں، یعنی کس کے ساتھ جو ہے نا ان کی کشتی ہو رہی ہے۔ ہماری مصروفیت کا صبح اٹھ کر ہماری پہلی فکر کیا ہے، اور اسی فکر میں ہماری صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، ہماری شام بھی ہوگی اور ہماری رات بھی ہوگی، پھر آم فکر کر کے سو جائیں گے اور صبح بھی وہی بابرکت مشغولی۔ روزی روٹی ان کو بھی مل رہی ہے، ہمیں بھی مل رہی ہے، پیٹ ان کا بھی بڑھ رہا ہے، ہمارا بھی بڑھ رہا ہے، لیکن کام دیکھا جائے تو یہاں ایک حرف پڑھنے پر الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے 10 سے بھی مل رہی ہے، ایک حرف پڑھنے دین بھر میں اللہ کے کلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے کتنے حروف پڑھے گئے، کتنا دین بولا گیا، کتنا دین سنا گیا، کتنا دین سمجھا گیا اور سمجھایا گیا۔ اس مشغولی کو آدمی تو مسلسل خوشبو میں رہتا ہے، مسلسل خوشبو، تو خوشبو کا احساس جو ہے نا اس کی ناک میں سے اور اس کے احساسات میں سے جاتا رہتا ہے۔ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے کون سی خوشبو لگائی، باہر سے آنے والا فوراً محسوس کرتا ہے، اور اندر والے کو 5 منٹ 10 منٹ تک اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خوشبو ہی کے ماحول میں خوشبو کے فوارے اڑ رہے، لیکن وہ خود محسوس نہیں کرتا۔ ہماری مثال ایسی کہ برکتوں کے ماحول میں، رحمتوں کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں، اللہ کی عنایت کے ماحول میں، اللہ کی توجہات کے ماحول میں، اوروں کے مقابلے میں اور ہمارے یعنی کوئی مقابلہ نہیں، اتنا فرق ہے، لیکن اس خوشبو کے ماحول میں مسلسل رہنے کی وجہ سے اس کی جو قدردانی ہمارے دلوں میں، ہماری سمجھ میں، ہمارے شعور میں جو ہونی چاہیے ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی طبیعتوں کا رجحان ان چیزوں کی طرف، گری پڑی دنیا کی طرف جو دنیا داروں میں جو چوائس اور دنیا داروں میں جو ان کی توجہات ہوتی ہے ان بیچا چیزوں کی طرف توجہات
मेहनती किसी से करें। आजकल तो सबसे बड़ा मसला हमारे इस काम को नुकसान देने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और हमारे जेब या हमारे हाथों में जो मोबाइल है वो एक तरफ हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना नुकसान आपको मोबाइल पहुंचा सकता है जमाने जाने के लिए, पूरी दुनिया मिलकर के आपको उतना नुकसान, आपका तालीमी, तरबली, अखलाकी और इबादत का और आपका फिक्री नुकसान पूरी दुनिया करना चाहे और एक तरफ एक अकेला मोबाइल करना चाहे, मोबाइल से जितना नुकसान होगा पूरी दुनिया से। कॉलेज का बच्चा है, कॉलेज कर रहा है, यूनिवर्सिटी का बच्चा है, यूनिवर्सिटी में है, जामिया का बच्चा जामिया में है, हिफ्ज़ क्लास का बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, दारुल का बच्चा अरबी में ज़ेरे तालीम है। मैं आपको एक बात बता दूं, सारे असातिज़ा की और आपकी और आपके वालिदैन की कुर्बानियाँ और सबकी दुआओं पर पानी फेरने के लिए अगर कोई चीज़ काफ़ी है ना तो वह आज के ज़माने का मोबाइल। छोटों के लिए भी बड़ों के लिए, या तो असातिज़ा के लिए हमारे यहाँ के माहौल में अल्लाह के बंदों से कानून इजाज़त नहीं देता। जो हज़रत आए हैं, मुफ्ती साहब आए हैं, मुफ्ती साहब आए हैं, दूसरे भी अब्दुल्ला साहब वहाँ बड़े हुए, पढ़ना हो पढ़ो, न पढ़ना हो न पढ़ो, हम आपकी गुलामी करने के लिए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर फोड़ा हुआ है तो हमें गिन नहीं आएंगे, हम आपका फोड़ा साफ करेंगे इंशाअल्लाह, आपके मैले कपड़े हम साफ करेंगे इंशाअल्लाह, आपके तकाज़े हम पूरे करेंगे, आपकी गलती पर हम आपका जो है ना आपके कंधे पर हाथ रख करके बेटा बेटा करेंगे, हम आपकी खुशामद करेंगे। ये सारी खुशामदें इसलिए हो रही है कि आप दीनी उलूम के अलग बर्दार बनने जा रहे हैं और आप उम्मत का बेहतरीन तबका है कि जिनकी सुबह उठने की मशगूली और मशगूलों के मुकाबले में आपकी मशगूली को अगर देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं, इसलिए आप नहीं करते। लेकिन आप इस माहौल में रहते हुए, इस माहौल में मुसलसल रहने की वजह से, उसकी नाकदरी दिल में पैदा होने की वजह से एक आम घूमने फिरने वाले और ये मतलब के जो बच्चे आवारा और जो है ना आवाज जो बच्चे बेमतलब के जो बाजारों में, गलियों में और मोहल्लों में घूमते हैं और उनकी जो पसंद है मोबाइल देखना, ये करना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम ये देखना और उसकी अलग अलग विंडोज में जाना रखना, फिर थोड़ी देर के बाद उसको उठाना, वही मशगूली। अगर कुरान वालों की मशगूली है, अगर वो हदीस वालों की मशगूली है, अल्लाह ताला ने जिनको ये नूरानी मशगला दिया है उनका भी इतना सब कुछ होते हुए भी वो उसमें हाथ मारते हैं। उनके सामने उनके बर्तनों में ज़ाफ़रान है, उनके सामने उनके बर्तनों में मुश्क और अंबर है और वो मिट्टी के कीचड़ में अगर हाथ डाल रहे हैं तो ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो 80 है, अगर वो 20 हो जाएंगे, अगर मंजूर है। लेकिन ये पूरी दुनिया मिलकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ये अकेला जितना नुकसान पहुंचा सकता है उसको हम इनके हल्के में कवर कर दें। ये जहन बन जाएगा। मैं हर जगह ये कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के बच्चों में भी मैं ये कहता हूँ, आपको उससे के साथ कोई असर नहीं होना चाहिए, आप उसको परे फेंक दो। एक वक्त आएगा जब वो जरूरत बन करके आपका कादिम मरेगा और उस वक्त तो आपका नुकसान नहीं। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खेल रहा हूं और ये मेरा खिलौना है। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है मैं खेल रहा हूं और ये मेरा खिलौना है, ये इंस्ट्रूमेंट है और मैं एंजॉय कर रहा हूं। उल्टा है, वो आपको और आपकी जिंदगी से खेल रहा है। आप ये बात समझ लो, वो आप क्या बन सकते थे अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से, अल्लाह गिफ्टेड इनबिल्ट अल्लाह ताला ने आप में जो एबिलिटीज पैदा की थी, उन एबिलिटीज की वजह से आप कहाँ पहुंच सकते हैं। उन तमाम पहुंचने की मंजिलों में बीच में अगर कोई रुकावट में आ गया है इस उम्र में, सवाल तालीम में, ड्यूरिंग दी स्टडी टाइम में अगर आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है तो अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आप समझदार हैं और आप रूटीन बयान सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप कोई स्पीच अपने काम की गाइडलाइन समझने के लिए सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा जो मोबाइल वो आपको आगे नहीं बढ़ेगी। सारी चीजों की बरसात हो रही है, असातिज़ा की तवज्जो, माँ बाप की कुर्बानियाँ, मदरसे का माहौल, लोगों की आपके साथ लगी हुई आस, सारी चीजें होंगी और ये अकेला जो है होगा तो वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। इस
زمانے کا سب سے بڑا کسی بھی لائن کے طالب علم کا سب سے بڑا دشمن موبائل. اگر میری آپ کی اس تالاب کی مسجد میں ہونے والی بات میں ایک اللہ کا بندہ اگر دل پر لے لیتے کہ انشاءاللہ زمانے طالب علم میں میں اتنی بڑی رکاوٹ کو اور اتنے بڑے دشمن کو میں اپنے بغل میں لے کر کے اپنے جیب میں لے کر رکھوں تو نہیں بھولوں. تو یہ میری اور آپ کو بہت بڑی کامیابی کا راستہ ہے. اور وہ بچہ اپنی عمر کے کچھ دن گزر جانے کے بعد کچھ ہفتے بنے گے, کچھ ہفتے گزر جانے کے بعد کچھ مہینے بنیں گے, اور کچھ مہینے گزر جانے کے بعد جب کچھ سال بنیں گے, کچھ سال میں ہی موبائل کے ساتھ لگاؤ نہ ہونے کا پورا فائدہ وہ خود نہیں دوسرے لوگ محسوس کریں گے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھی تھا, لیکن ہم نے اس میں یہ فرق اس لیے بڑھا ہے کہ اس کا موبائل کے ساتھ ٹچ نہیں تھا, اس کا لگاؤ نہیں تھا, اس لیے ایسا بن سکا. ہم اس سے بھی اچھے بن سکتے تھے لیکن پتا نہیں ہم نے موبائل کو نہیں چھوڑا تو اس سے بھی ہمیں نہیں چھوڑا. یہ بات سمجھ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے اگر چھوڑنے کے وقت میں چھوڑا ہے تو دوسرے وقت میں وہ آپ کا خادم بن کر کے آپ کی خدمت ہوگا. درسیوں موبائل نہیں, موبائل بردار, موبائل اٹھانے والے خادم وہ آپ کی خدمت ہوں گے اور وہ سعادت سمجھیں گے. اس وقت جو ہے نا موبائل آپ کی ضرورت نہیں, اس وقت موبائل آپ کی مجبوری نہیں ہے, اس وقت موبائل آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے, اس وقت موبائل آپ کے لیے وقت خرچ کرنے کا مصرف نہیں ہے. اس وقت آپ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے, آپ بزنس مین نہیں, آپ جاب نہیں کر رہے, آپ کوئی بہت بڑے میکینک نہیں, آپ بہت بڑے کوئی ڈیزائنر نہیں, آپ کوئی بہت بڑے رسپانسبل پرسن نہیں, آپ کسی اور کے آرگنائزیشن کے کوئی بڑے آرگنائزر نہیں ہے. بس بہت بڑی قربانی نہیں دینا ہے, چھوٹی سی آپ کا موبائل کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ انجوائے کا اس تعلق کو کٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ وفاداری کرنا ہے, اپنے آپ کے ساتھ وفاداری کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو جیون دیا ہے اس جیون کو جو ہے صحیح بنانے کے لیے ابھی سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. تو آپ اچھے ذہن کے صحیح طالب علم ہوں گے اپنی جماعت میں تو بھی, اگر آپ مڈل قسم کے طالب علم ہوں گے تو بھی, اور اگر آپ اپنی جماعت کے سی کلاس کے طالب علم ہوں گے تو بھی. ابھی یہ ہوگا ذہن کی اس تفاوت سے کہ آپ کا اپنی جماعت میں پہلا نمبر آئے گا اگر آپ ذہن ہوں گے. اگر آپ سی کلاس کے ہوں گے تو آپ بہت محنت کر رہے ہوں گے, آپ کا نمبر نہیں ہے تو وقتی طور پر جو سال کا امتحان دیا گیا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا نمبر نہ آ کر کے آپ کو دور ہوگا. لیکن کی کرائی جو محنت ہے چاہے نمبر نہ آیا ہو, جس جماعت میں جب پڑھتے تھے اور آپ نے محنت کی دوسرے سال میں بھی نمبر نہیں آیا, لیکن زمانے تعلیم میں کی کرائی جو محنت ہے اس کا پوری زندگی میں تو آپ اچھا اثر نمایاں طور پر دیکھیں گے. جو دروازہ ٹوٹا جاتا ہے دیر میں یا سویر میں وہ کھل جاتا ہے. بڑا بننے کے لیے دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا کہ آپ اگر صحیح اور بریلینٹ اور ہوشیار ہوں گے تو آپ بہت بڑے آدمی بن سکیں گے. دنیا میں کسی نہیں کہا, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ محنتی ہوں گے تو بہت بڑے آدمی بن سکیں گے. سب یہ کیونکہ دنیا نے دیکھا ایک محنتی بچہ 10 سال کا کورس کرتا ہے, ہر سال وہ سی کلاس یا سی کلاس سے کلو آ رہا ہے, بظاہر وہ اپنی محنت کا اثر اپنے ریزلٹس میں نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ اپنی محنت کا اس کا جو اثر ہے وہ زمین کے اندر تہے زمین وہ اپنی جڑیں پھیلاتا ہے اور اندر لڑے پتھروں کو کراس کر کے اس کی زندگی کا جو درخت ہے نا وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے. جب وہ دوسری زندگی میں آتا ہے تو اس کی اس زمانے کی ہوئی محنت اس وقت نمبر بھی نہیں لاتی, آسمان بھی نہیں لاتی, اس محنت کے اوپر اب پھل دینا شروع ہوتا ہے. محنتیوں کے تو بہت سارے لوگ پہلی جماعت سے لے کر کے لاسٹ جماعت کا پہلا نمبر لانے والے, لیکن محنت ہی نہیں, مگر ذہین جس سے ان کے نمبر آ گئے, ذہین جس سے
وقتی طور پر ان کے ذہین ہونے کی وجہ سے ان کو عزت مل گئی، ان کی واہ ہو گئی، جلسے میں ان کو ریوارڈ دے دیا گیا، لیکن وہ جڑوں وغیرہ کا درخت تھا جو اوپر ذہن کی قوت اور ذہن کی پاور کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا، لیکن جب وہ گھر تک بڑھ گیا تو ان بہت بڑے بڑھنے والے درخت کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر گئی ہوئی نہیں ہے، معمولی طاقتوں سے وہ کر جاتی، معمولی طاقتوں سے وہ بل نہیں دے سکتی۔ اگر دونوں چیزیں جمع کہ ذہین بھی ہے اور محنتی ہے تو پھر تو کیا ہے، ایک بات سمجھ لیجیے۔ تو ہی باتوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک چیز چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل آپ اپنی زندگی میں چھوڑ دیجیے اگر آپ نے طالب علم کو قبول کیا ہے، یا تو پھر موبائل کو قبول کر لیجیے اور طالب علم کو چھوڑ دیجیے۔ میں اس وجہ سے کہ ذمہ داروں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر کہہ رہا ہوں، ان سے اچھی امید ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات۔ دوسری بات، آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میں ذہن میں پہلے نمبر کا ہوں دوسرے نمبر کا ہوں، مت دیکھیں۔ آپ زمانے طالب علم میں صرف محنت پر توجہ، یہ دو کام کریں گے، ایک کرنے کا ایک نہ کرنے کا، چھوڑیں تو انشاءاللہ آپ کسی بڑی جگہ میں ہوں گے، چھوٹی جگہ میں ہوں گے، آپ دور افتادہ کسی گمنام جگہ میں ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، آپ کی زندگی کی خوشبو عالم میں رہنے کی، آپ کو لوگوں کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرماوے، اللہ ہمارے دینی اداروں کو قبول فرماوے، اللہ ان کی حفاظت فرماوے، اللہ ان کی حضرتوں کو پورا فرماوے، اللہ خیر سے گزر فرماوے، اور اللہ تمام